والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سحية واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اما بعد، سورہ یاسین کی جن آیات کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 50 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ اس سے قبل آیہ کے بارے میں مفصل طور پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون سے اس پیغام کا پروردگار عالم آغاز فرما رہا ہے. پھر اس کے بعد جس آیت کی آج ہم نے تلاوت کی ہے اس میں پروردگار عالم پھر ایک مرتبہ اپنی ایک نشانی کا تذکرہ فرما رہا ہے. جیسا کہ یہ بات بھی اس سے قبل کہی گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات آج بھی متشابہات ہیں. اور وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ آیات دراصل
علم فلکیات پر منحصر ہے۔ جو علم فلکیات کا علم رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ اور بہتر انداز میں ان آیات مبارکہ کی تشریح اور توضیح کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ طالب علم اپنے طور پر حتی الامکان اس بات کی کوشش کرے گا کہ پروردگار عالم کس خوبصورت انداز میں روز مرہ ہماری نگاہوں کے سامنے وقوع پذیر ہونے والی کیفیات کو کس بلیغ انداز میں پیش کر رہا ہے، ہم سمجھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلِ، ہم نے رات کو نشانی بنائی۔ ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ رات آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کی نشانی پر کبھی غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے رات کو نشانی بنایا، نسلخ من النہار، اور اس پر سے دن کی جو روشنی ہے وہ روشنی کی چادر کو ہم کھینچ لیتے ہیں۔ سلخہ کہتے ہیں کسی جانور کی کھال کو کھینچنے کے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رات کی تاریکی پر ہم روشنی کی چادر سایہ فگن کر دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے وقت مقررہ پر ختم ہوتی ہے تو اللہ پھر اس روشنی کی چادر کو کھینچ لیتا ہے، باندھ لیتا ہے، لپیٹ لیتا ہے۔ یہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو دنیا روشن ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی رات آتی ہے یہ دن کی روشنی، یہ دن کا اجالا، اللہ فرما رہا ہے نسلخ من النہار فاذا هم مظلمون، پھر ہم اس روشنی کی چادر کو کھینچ لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے فاذا هم مظلمون، پھر تم تاریکی میں چلے جاتے ہو۔ اب آپ اس سے قبل کی آیت کو دیکھیں کہ کیسے مربوط ہے۔ اللہ فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ اللہ جس نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ اب آپ اس جوڑے کی جو اللہ کی حکمت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس پر تدبر کریں کہ دن اور رات بھی ایک جوڑا ہے۔ اگر مکمل طور پر رات رکھ دیتے تو لوگوں کا جینا محال ہو جاتا، اگر اللہ مکمل طور پر دن رکھ دیتا تب بھی محال ہو جاتا۔ یہ بڑا عجیب نظام ہے، یہ نظام دراصل انسانی حیات اور تمام کائنات کے نظام کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ رات اور دن کا فرق نہ ہو، سورج نہ نکلے، اس کی تمازت زمین پر نہ آئے تو یہ نباتات کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ نباتات پر منحصر ہے حیوان، حیوان پر منحصر ہے انسان، یعنی ایک جملے میں اللہ نے ہمارے پوری زندگی کے نظام کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ سورج نکلتا ہے تبھی اناج اگتا ہے، یہ تمام جتنی شوخیاں خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں یہ رات دن کے آنے اور جانے سے ہے، اور یہ نشانی ہے اللہ کی۔ غور کریں، تصور کریں، سوچیں کہ یہ کون ہے جو وقت مقررہ پر رات بھی تاریک کر دیتا ہے، صبح کا اجالا بھی نکالتا ہے۔ کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ یقیناً ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اور اس کے اس نظام فلکیات میں ذرہ برابر بھی کبھی کوئی فرق رونما نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها، سورج، پوری زمین کے سیاروں میں سورج سب سے بڑا سیارہ ہے، سب سے بڑا ستارہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور سورج اپنے مستقر میں گھوم رہا ہے۔ یہ آج جس دنیا میں ہم ہیں، آپ سابقہ دنیا کی تاریخ پڑھیں گے تو عوام الناس کا، انسانوں کا ایک علم تھا، وہ کہتے تھے کہ زمین ساکن ہے، زمین میں کوئی حرکت نہیں ہے، بلکہ سورج میں حرکت ہے، سورج گھوم رہا ہے۔
جب علم فلکیات نے، سائنس نے ترقی کی تو کہا نہیں زمین بھی حرکت کر رہی ہے. اب کہا گیا زمین بھی حرکت کر رہی ہے، سورج بھی حرکت کر رہا ہے، تو علماء اسلام کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ ایک نظام تھا، ایک ذہن بنا ہوا تھا، زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے، ساکن ہے، ساکت ہے، اور سورج اس کے اطراف گرد کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. لیکن قرآن نے جب 1400 سال پہلے کہا علم فلکیات کا کسی کو یہ علم نہیں تھا. اب آپ دیکھیں سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. نظام فلکیات میں ایسا نہیں ہے. آپ اکثر وہ پکچر، وہ امیج دیکھتے ہیں جو گیلیکسی کا پکچر ہمیں دکھایا جاتا ہے. ایک مدار ہے، ایک حلقہ ہے، ایک حلقے میں سورج ہوگا، ایک حلقے میں زمین ہوگی، اور زمین اپنے مدار میں گرد کر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے. زمین کی دو گردشیں ہیں. ایک گردش وہ ہے جس سے صبح اور شام کا ہمیں احساس ہوتا ہے. ایک گردش وہ ہوتی ہے جس سے انسان کی زندگی کے میں رونما ہونے والے موسم تبدیل ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن 1400 سال پہلے علم فلکیات پر گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سورج گردش کر رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے، اور اس کا یہ گھومنا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ نے ایک نظام مقرر کر رکھا ہے، اس کے مطابق وہ گردش کر رہا ہے. اور وہ کرنے والا کون ہے؟ العزیز، مختار مطلق جو ہے، جس کے پاس کسی سے پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، معاذ اللہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں، کچھ نہیں. وہ مختار مطلق ہے، وہ عزیز ہے، وہ قوت والا ہے. اور وہ ایسی قوت والا ہے کہ صرف قوت و طاقت و اختیار نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ساتھ وہ علیم بھی ہے. اس کے علم میں سارا نظام ہے، بے علم نہیں ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ چاند، سورج گھوم رہا ہے، زمین اس کے اطراف گھوم رہی ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا آگے کی آیت میں جو بات آ رہی ہے وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے. کیا اسلوب ہے قرآن کا. اس زمانے میں 1400 سال پہلے کا تصور کریں، اونٹ اور کچر گھوڑے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں معلوم تھا. ان کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے. آج دنیا سائنس بتا رہی ہے کہ گیلیکسی کا نظام کیا ہے اور وہ کیسا نظام ہے. آج بھی سائنس اپنی انتہا پر نہیں پہنچی، لیکن خدا بتا رہا ہے کہ زمین سورج کا چکر لگا رہی ہے، سورج اپنا چکر لگا رہا ہے، اور سورج اپنے پورے کنبے کو لے کر وہ کسی اور ستارے کا چکر لگا رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ ستارہ اور کس کا چکر لگا رہا ہے. یہ لامتناہی سلسلہ ہے، ہم جانتے نہیں ہیں اور نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کے پورے کنٹرول میں ہے. ذرہ برابر فرق نہیں ہو رہا ہے. زمین کی گردش اپنی جگہ، سورج کی گردش اپنی جگہ، سارے سورج کے کنبے کی گردش اپنی جگہ، اور پھر پتہ نہیں اس کی گردش اور آگے کہاں تک جائے گی. واللہ اعلم. یہ وہ اللہ، یہ نشانی ہے، ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ نظام فلکیات یا یہ نظام کائنات کا خادر مطلق اور مالک مختار کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ذرہ بھی اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو سارا نظام کائنات درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند بھی ایک مقررہ وقت میں اپنے منازل کو طے کرتا ہے. چاند کی کتنی منزلیں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی چاند کے کتنے درجات ہیں. چاند کے جملہ 28 درجات ہیں، اور اہل عرب کی یہ خصوصیت ہے وہ 18 درجات کے 18 نام ہیں ان کے پاس.
پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، ہر دوسرے دن دوسرے چاند کا نام الگ، تیسرے کا الگ، اسی طرح ہر دن چاند کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ چاند اگر دراصل ہم غور کریں تو ہماری زندگی کو ایک سبق دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ آپ بارہا دیکھتے ہیں کہ پہلی کا چاند جب دیکھتے ہیں کتنا باریک ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو ہماری ان نگاہوں سے وہ چاند نظر نہیں آتا، ہم دوربین کا سہارا لیتے ہیں، ایک باریک سی لکیر ہمیں آسمان کے افق پر نظر آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رفتہ 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 10 دن کے بعد چاند اپنے عروج پر آتا ہے تو آپ کو کامل چاند نظر آتا ہے۔ 14ویں کا چاند ہم دیکھتے ہیں، پورا چاند ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ چاند پھر زوال پذیر ہوتا ہے، رفتہ رفتہ گھٹتا ہے حتیٰ عاد کالارجون القدیم تک پہنچ جاتا ہے، یعنی پھر وہ اس کھجور کی سوکھی ڈالی کی طرح ہو جاتی ہے۔ جب کھجور کی ڈالی کے گوشے پر کھجور رکھتے ہیں تو وہ جھک جاتی ہے، پھل نکالتے ہیں لیکن وہ ڈالی جھکی ہوئی ہوتی ہے، خم ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ سوکھ جاتی ہے تو بالکل وہ چاند کی طرح کاڑی کی طرح پر نظر آتی ہے۔ اللہ وہاں سے استعارہ دے رہا ہے، حتی عاد کالارجون القدیم۔ اب اس چاند کو ہم اپنے اوپر اپنی زندگی پر دیکھیں، ہماری زندگی بھی انہی 3 مدارج پر ہے۔ ہم بچپن سے جوانی کے عروج پر پہنچتے ہیں، چاند 10 دن میں عروج پر پہنچتا ہے، ہم 20-25 سال میں عروج پر پہنچتے ہیں، 25 سال سے لے کر 60 سال تک ہمارا عروج ہوتا ہے، جیسا کہ چاند 14ویں کا چاند کا عروج ہے۔ پھر چاند ڈھلنے لگتا ہے، ہماری بھی حالت ویسی، پھر ہم بھی ویسی کھجور کی ڈالی کی طرح جھک جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا تعلق چاند سے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند کو لپک لے۔ یہ نہیں فرمایا کہ چاند سورج کو لپک لے گا، چاند تو چھوٹا ہے، بیچارہ ہے ان تمام سیاروں میں، سورج بڑا ہے، لیکن بڑے کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند کو ہڑپ لے یا اس پر قبضہ کرے یا اس پر حملہ کرے یا اس کو اپنی طرف کھینچ لے۔ سب ایک سسٹمیٹک طریقے سے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اور وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور دن رات کو ایسا نہیں ہے کہ دن ختم ہو جائے جب رات آتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دن کو نکلنے نہیں دے گا، وہ اس کو سبقت نہیں کرے گا، اس کو پیچھے نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ دن اپنے وقت مقررہ پر آئے گا۔ وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ سبح یسبح کہتے ہیں تیرنے کو، اسی سے تسبیح کا بھی لفظ ہے جو ہم تسبیح کہتے ہیں، سبحان اسی سے ہے۔ ایک جملہ ہے سبحان اللہ، ایک جملہ ہے الحمدللہ۔ ہم اگر ان 2 کلمات جو اللہ کے ذکر اس کے تسبیح کے لیے استعمال کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التسبیح یملؤ نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، یعنی جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ میزان کو آدھا بھر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ والحمدللہ کہتا ہے تو جو بچا ہوا ہے آدھا وہ بھر جاتا ہے۔ یعنی دراصل انسان یہ کلمات زبان سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ تسبیح کس کو کہیں گے؟ ہر ایک کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا ہے۔ سبحان اللہ ہم کہہ دیے، ہم اس کے معنی و معارف میں کبھی غور و فکر نہیں کیے، یعنی ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے، منزہ ہے۔ گویا اللہ کا جو مقام رفیع اور مقام اعلیٰ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ کو معاذ اللہ ہم زمین کی سطح پر نہیں لا سکتے،
ہم کسی کو نعوذ باللہ اللہ نہیں بنا سکتے، ہم کسی کا درجہ اللہ کا نہیں دے سکتے۔ اللہ اپنے مقام پر ہے، اللہ پاک ہے۔ اللہ کے مقام و درجے کو اگر ہم اپنی فکر سے گرا رہے ہیں تو معاذ اللہ گویا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ یہ ہے سبحان اللہ۔ اب جب وہ ایسا منزہ، ایسا پاک ہے تو وہی تو لائق تعریف ہے، لائق حمد و ثنا ہے، لائق شکر ہے، تو ہم کہتے ہیں والحمدللہ۔ یہ وظیفے کے طور پر اگر ہم پڑھیں تو اس کی اپنی ایک کیفیت ہے، ایک ایک لفظ میں معنی اور معارف کے اللہ نے سمندروں کو پنہا رکھا ہے۔ اور آج کے دور میں وَكُلٌّ فِي الْفَلْكِ يَسْبَحُونَ کو سمجھنا ماہرین فلکیات کو کچھ آسان ہوا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری گلیکسی بس گھوم رہی ہے، کوئی چیز میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ ایک ذرہ، نیوٹرون، پروٹون، آپ جو بھی لے لیں اس میں بھی حرکت ہے، وہ بھی رقص کر رہا ہے، کوئی چیز ساکت نہیں ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم پھر ایک نشانی کے طور پر ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو، یاد کرو تمہارا اللہ کیسا ہے۔ وَآيَاتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور وہ بھی ایک نشانی تھی کہ ہم نے ایک کشتی میں تمہیں سوار کیا اور تمہاری ذریت کو جاری کیا۔ یہاں پر چونکہ یہ معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ ہے، تو مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ حضرت نوح کی کشتی میں جو افراد شامل ہوئے وہی تو ہمارے آبا ہوئے۔ نوح کی جو اولاد اس کشتی میں تھی، ان کی جو نسل چلی وہی تو بنی انسان ہے، بنی آدم ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اس کشتی میں جو تم سوار ہوئے تھے، ہم نے تم کو اس میں بچا لیا۔ بچانے کے بعد کیا ہوا؟ تم آج دنیا میں ہو۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، جب غرق کر دیتا تو ختم ہو جاتا، لیکن اگر اس کو عام رکھیں تو دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کشتیاں تم بناتے ہو۔ یقیناً انسان بناتا ہے کارخانے میں، کیسے کیسے کشتیاں نہیں چلتے، کتنے بڑے بڑے جہاز نہیں چلتے ہیں، اور وہ پورے تیرتے ہیں سمندر پر، ذرا برابر بھی ان میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ کشتیاں جب تیرتی ہیں، اور یہ جہازوں کا ذکر فرما رہا ہے جو پانی کا جہاز ہے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اسی کے مثل ہم نے پیدا کیا کیے ہیں تمہاری سواریاں۔ اب آپ وہ سواری گھوڑا، خچر، اونٹ سے ہوائی جہاز تک چلے جائیں، جتنے گاڑیاں، جتنے کار، جو کچھ بھی آپ کو آپ کا ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہے، وہ تمام کو اللہ نے اس آیت میں جمع کر کے بتا دیا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تنبیہ فرمائے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ۔ اس پر تم گھمنڈی مت بن جاؤ، متکبر مت بن جاؤ کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم اتنے بڑے جہاز بنا لیے۔ پہاڑوں جیسے جہاز ہوتے ہیں سمندر میں، لیکن جب سمندر کی لہر جو پہاڑوں سے اونچی ہوتی ہے، جب وہ جہاز ڈوبتا ہے تو تنکے کے مانند ڈوب جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں، اللہ چاہتا ہے تو ان پہاڑوں کو سمندر میں ڈبو دیتا ہے، جہازوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، سواریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، جب سفر کرتے ہیں، گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں، تو ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا میں دیکھیں ہم ایک جملہ کہتے ہیں بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا ما کنا لہ۔ سخر لنا پر آپ غور کریں، ہم کہتے ہیں کہ پروردگار نے انہیں ہمارے تابع کر دیا ہے۔ آپ بہت ماسٹر ڈرائیور ہوں گے، بہت اچھی آپ چلا سکتے ہیں، پوری میکانزم سے آپ واقف ہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن
آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ میں کر رہا ہوں یا میں کر سکتا ہوں. یہ اسی وقت ہوگا جب اس کا فضل رہے گا. ذرا برابر بھی ہم ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ذری غفلت کریں، لمحہ بھر سے بھی کم ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے کیا ہے کہ ہمارا کنٹرول ہماری گاڑی کے پرزوں پر اس کی میکانزم سے نہیں ہے. کتنی بھی سیفٹی آپ کار یوز کر لے، ہوائی جہاز یوز کر لے، سمندر کا جہاز یوز کر لے، کچھ بھی کر لیں، اختیار تو اللہ کے پاس ہے. ہم اپنی سواری میں بیٹھے تو یہ فخر نہ کرے کہ یہ میری کار ہے، یہ میری سواری ہے، یہ فلاں ایئر لائنز کا ہوائی جہاز ہے، فلاں اس کی سیٹنگ ہے، بزنس کلاس ہے، اکنومی کلاس ہے. نہیں، یہ سب ہماری مادیت ہے. حقیقت میں اس کو کنٹرول کرنے والا اللہ رب العالمین. اور پھر جب اللہ کہتا ہے فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون، اور جب ہم ڈبو دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو تمہاری فریاد تک نہیں سنتے، تمہاری آہو فغاں تک نہیں سنتے، ہم تمہیں ختم کر دیتے ہیں. ولا هم ينقذون. لیکن فرماتا ہے بعد میں الا رحمتا منا ومتاعا الہی. ہاں، اگر کسی کو ہم بچا بھی لیتے ہیں تو ہم اپنی رحمت سے بچاتے ہیں، کسی کی مداخلت کی وجہ سے نہیں. ہم اختیار رکھتے ہیں، ہم چاہیں تو بچا لیں گے، ہماری رحمت غالب آ جاتی ہے تو ہم بچا بھی لیتے ہیں. ومتاعا الہی، بچا لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ میں دوام ہو گیا. جب وقت مقرر موت واقع ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے. اب اس کے بعد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور کہا جاتا ہے کہ ڈرو، بچو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی ہمارے عذاب کبھی سامنے سے آتا ہے ہم پر، کبھی عذاب پیچھے سے آتا ہے. یہ ایک آیت میں پوری تاریخ انسانیت کو اللہ نے سمیٹ لیا ہے کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے عذاب آئے، کیسے کیسے سرکشوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اور اللہ آگے بھی ایسا کرے گا. اور ہم اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں، پیچھے ہم نے کیا عمل کیا ہے، اس کا کیا گناہ ہو گئے، اور آگے اگر ہم سے گناہ ہونے والے ہیں تو ہم اللہ سے پناہ مانگیں. کیوں؟ تاکہ لعلکم ترحمون، اللہ ہم پر رحم کر سکے. وما تعطیہم من آیات من آیات ربہم الا كانوا عنہا معرضین. اور یہ آیات وآیۃ لہم الارض المیتۃ سے میتۃ سے جو بات شروع ہوئی، وآیۃ لہم اللیل وآیۃ لہم انا حملنا، یہ تین کے بعد اب یہاں پر یہ مضمون کو پروردگار عالم سمیٹتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جو لوگ آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو ہماری آیتیں ہیں، آیتوں سے مراد قرآن مجید کی آیات نہیں ہے، آیتوں سے مراد ہمارے پاس روزمرہ وقوع پذیر ہونے والی، نظر آنے والی اللہ کی نشانیاں ہیں. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے اعراض کرتے ہیں، اس کو پیٹ دکھاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کس سے کہتے ہیں؟ اہل ایمان کافر سے کہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز کو آپ سمجھیے، آپ ایمان اور اخلاق یہ دونوں باہم ہیں. ایمان بالآخرت کے ساتھ ہی آپ کے اخلاق حسنہ ضروری ہے. اخلاق حسنہ میں پہلی بات کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں دینے سے بچتے ہیں تو اللہ کی نظر میں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے، یتیموں کو کھلانے سے، فقراء کو کھلانے سے، خیرات کرنے سے جو اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اتنے بدترین ہیں کہ اللہ ان سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتا. اللہ مشرک سے بات کرتا ہے، مشرک اپنے شرک کے دلائل دیتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن ایسے ناہنجاروں کو اللہ کبھی جواب نہیں دیتا.
اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن اخلاق کی یہ پستی ہے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخالت کنجوسی کر رہے ہیں، تو قرآن کی روشنی میں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان بالآخرت کے ساتھ یہ چیز بالکل اس کے ساتھ گتم گتا ساتھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یؤد علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سورہ مبارکہ ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ جو یوم الدین کا انکار کرتا ہے، جو آخرت کا انکار کرتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ جو یتیموں کو نہیں کھلاتا، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اس آیت میں یہاں سورہ یاسین میں اللہ نے بالکل کلیئر بات کر دی، جو اخلاقی پستی کا آخری درجے میں جو انسان ہے، اس کی صفت، اس کا تعارف، اس کا اللہ کے نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچتا نہیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے، اخلاق کی پستی کے اس انتہا پہ رہنے والا ذہنی طور پر بڑا ذہین ہوتا ہے، بڑے منطقی استدلالات ہوتے ہیں، بڑے دلائل سے بات کرتا ہے۔ بات آ جائے گی زکوٰۃ دینے کی تو پھر اب دیکھیں آپ کیسے کیسے علماؤں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، اس کی کیسا، اس کی کیسا، یہ کیسا، وہ کیسا، یہ سارے کے سارے ہیلے بازی۔ عشر کی بات آ جائے تو خیر اب عشر تو میں سمجھتا ہوں خصے پارینہ بن کر رہ گیا ہے، اب تو معلوم ہی نہیں ہے عشر بھی کیا بلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کہہ رہا ہے کیسے ہوتے ہیں وہ ذہین جو پیسہ بچاتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں خرچتے۔ ان سے صاحبان ایمان کہتے ہیں مما رزقکم اللہ قال الذین کفروا، وہ ایمان والے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، مفلسوں کا افلاس دور کرو۔ اب آپ دیکھیں یہ صاحبان ایمان کہہ رہے ہیں تو میرا اپنا وجدان ہے کہ یہ کہہ بھی تو صاحبان ایمان جو بظاہر مسلمان ہیں انہی سے تو کہہ رہے ہوں گے، جا کر غیر مسلموں سے تو یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، اللہ کی نظر میں کون ہے؟ للذین کفروا۔ ہوں گے دعویٰ کرو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، نمازی ہونے کا، تراویح پڑھنے کا، زکوٰۃ، حج، جو جو دعوے کرتے ہیں کرتے رہو اپنی جگہ، اللہ کی نظر میں تمہارے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم راہ خدا خرچ نہیں کرتے تو نگاہ خدا میں کافر ہے۔ للذین کفروا قال الذین کفروا للذین آمنوا، کیا کہتے ہیں دیکھیں، اب دلیل دیکھیے ان کی۔ تھوڑا سا اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک پکچر ریلیز کر رہا ہے جس میں ہمیں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو اسی قسم کی بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان کو کھانا کھلائیں، ہم ان غریبوں کی مدد کریں، ان محتاجوں کی مدد کریں۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ ہم کو دیا، اللہ چاہتا تو ان کو بھی دے سکتا تھا۔ جب اللہ نے ان کو غریب رکھا، جب اللہ نے ان کو محتاج رکھا، جب اللہ نے ان کو بھوکا رکھا، تو اگر ہم ان کو دیں گے، کھلائیں گے تو معاذ اللہ یہ اللہ کی قدرت کے خلاف عمل ہوگا۔ کیا دلیل ہے دیکھیے آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ان کو کھلانا یا ان کو دینا ہے، اللہ بہتر جانتا تھا، اللہ علیم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے۔ جب اس نے غریب رکھا ان کو، جب اللہ نے ان کو محتاج بنایا ہے، ہم کون ہوتے خدا کی قدرت میں مداخلت کر کے ان کی کوئی مالی مدد کریں گے؟ یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے۔ یہ دیکھیے کتنی ذہانت کی بات ہے، سامنے والا بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، بات تو صحیح ہے، ہوتا ہے انسان متاثر ہو جاتا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ ان انتم الا فی ضلال مبین،
یہ کیا ہے؟ ان کو اللہ نے کیا کیا؟ ایسی گفتگو کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخالت کرنے والے، حیلہ سازی کرنے والے، مال کو دبا کے رکھنے والے، ان سے اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو لائق گفتگو نہیں سمجھتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین کہہ دیا، یعنی اللہ نے ان کے اس مکالمے کا، ان کی اس دلیل کا، ان کے اس استدلال کا کوئی قرآن میں جواب نہیں دیا۔ یعنی اللہ نے ایسے بخیلوں کو اس قدر بھی اہمیت نہیں دی کہ بھئی ان کا کوئی جواب دیا جا سکے۔ اور پورا قرآن، پورا اسلام، پوری مہدویت انفاق فی سبیل اللہ پر ٹکی ہوئی ہے۔ اور آج کے ہم مسلمان انفاق فی سبیل اللہ کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری دولت ختم ہو جائے گی۔ کوئی دولت کوئی لے کر نہیں جاتا، یہ سب کو پتا ہے، لیکن جب تک رہتا ہے بس دولت جمع کرنے کی جستجو، وہ فکر میں رہتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ دولت جو تمہاری اپنی آج ملکیت میں ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے، یہ آخرت پہ تمہارے کام آئے، تو اللہ نے کہا کہ یہ فی سبیل اللہ تم تقسیم کرو۔ ماہ رمضان ہے، مسلمانوں میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ معاف فرمانا، وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ پھر دعویٰ ہے ہم انفاق کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اخلاقی طور پر لازم و ملزوم ہے ہم راہ اللہ میں خرچ کریں۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت پر ایمان ہے اور جیب میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے، تو سمجھ جائیں ہم ایمان کے منافق ہیں، کوئی ایمان نہیں ہے ہمارا۔ ہم کہہ لیں اپنے طور پر، ایک دوسرے کو ہم فتویٰ دے لیں گے، آپ مسلمان میں مومن، آپ عارف میں ولی، جو چاہے کر لے۔ ایمان ہونا ہے اللہ کی نظر میں، اور اللہ کی نظر میں مومن کون ہے؟ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے ان کے کیا کیا؟ جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کتنے بدتر لوگ ہیں، غور کریں، کتنے دنیا کے ذلیل خوخار لوگ ہیں، اللہ ان کی طرف دیکھنا تک نہیں چاہتا، ان کو جواب دینا نہیں چاہتا۔ پھر فرمایا، بات کو بدل دیا اللہ نے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، آخر کب آئے گی؟ یہ ان کا سوال۔ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو بتاؤ کب آئے گی؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، دیکھیے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کا جواب دے رہا ہے۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کیوں منتظر ہو؟ جب آئے گا تو وقت واحد میں چیخ چنگاڑ کے ساتھ وہ قیامت آئے گی اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ کیسے ہو جاؤ گے؟ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ اور وہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اگر تمہیں کسی کو وصیت کرنا ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے، تو تمہیں کہنے کی بھی اللہ مہلت نہیں دے گا، اور پھر اس کے بعد تمہیں اپنوں کی طرف لوٹ، ولا الی اہلہم یرجعون، اپنوں کی طرف پلٹنے کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔